میاں شہباز شریف، میاں شہباز شریف، بہت شکریہ۔ ہاں، آج ایک طرف اپنے سامنے پاکستان مسلم لیگ نون کے نظریے کے معنوں کو دیکھ کر بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ وہاں اپنے ایک باوفا ساتھی اور درینہ دوست مشاہد اللہ وفات پر بھی بہت رنجیدہ ہوں، جنہوں نے تمام عمر بڑی بہادری اور جرات مندی کے ساتھ سول بالادستی کا علم اٹھائے رکھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں اڈیالہ جیل میں ہوتا تھا تو وہ مجھے ہر ہفتے میں ایک دفعہ ملتے تھے، اور ان کا شاعرانہ ذوق جیل میں بھی میرا حوصلہ بڑھاتا تھا، اور جیل میں سنائے ان کے چند شعر آج بھی مجھے یاد ہیں۔ وطن سے الفت ہے جرم اپنا، یہ جرم تا زندگی کریں گے، ہے کس کی گردن پہ خون ناحق، یہ فیصلہ لوگ ہی کریں گے۔ یہ ان کا ایک شعر ہے جو کہ مجھے اکثر یاد آتا ہے۔ اور پھر انہوں نے جس طرح سے مسلم لیگ کا ساتھ دیا اور آج ہم سے جدا ہو گئے ہیں، ان کی وفاداری اور کمٹمنٹ کو ہم سب خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ان کے فرزند ارجمند ڈاکٹر عفنان اللہ خان آج سینٹ کے ممبر بن چکے ہیں الحمدللہ، جو کہ ہم سب کے لیے باعث فخر ہے۔ اور ایسے انمول ساتھی اور نایاب لوگ نصیب سے ملا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور عفنان اللہ صاحب کو، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں اس مرحلے پر حمزہ شہباز شریف کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حمزہ نے جس جرات اور جواں مردی سے جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات میں 20 ماہ جیل کاٹی ہے، وہ یقینی طور پر لائق تحسین ہے، اور میں اس بہادری پر حمزہ کو دل کی گہرائیوں سے شاباش دیتا ہوں۔ خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ جو ظلم موجودہ حکومت نے شہباز شریف صاحب پر اور خواجہ آصف پر ڈھایا ہے، اور جو ہمارے کارکنوں پہ اور قائدین پہ ڈھایا ہے، اور جس طرح سے وہ بڑی ہمت اور استقلال کے ساتھ اس ظلم کا مقابلہ کرتے رہے ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہباز شریف صاحب کو بھی اور خواجہ آصف صاحب کو بھی جلد سرخرو فرمائے، اور جبر اور انتقام کے اس دور میں حکومت کے ظلم و ستم سہتے ہوئے، قید و بند کی سختیاں برداشت کرتے ہوئے، کاروباری نقصان اٹھاتے ہوئے، اپنے نظریے کے ساتھ آپ سب کا جڑے رہنا
کوئی معمولی بات نہیں ہے. میں آپ سب کو جو قائم و دائم رہے ہیں ان کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. خواتین و حضرات، کل سینٹ کے الیکشن میں یوسف رضا گیلانی صاحب کی فتح پر میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور گیلانی صاحب کی فتح اس بات کی عکاس ہے کہ عمران خان اور موجودہ حکومت ایوان میں اکثریت کھو چکے ہیں. اب وہ جو مرضی کہیں، ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے، ریزولوشن پاس کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ میدان میں بھی ہار چکے ہیں. کراچی سے لے کے خیبر تک بلوچستان اس میں شامل ہے، اور وہ ایوان میں بھی ہار چکے ہیں، اور ایوان کے ساتھ ساتھ عوام میں بھی ہار چکے ہیں. میرا خیال ہے کہ اب عمران خان کے لیے ایک لمحہ بھی وزیر اعظم کے طور پہ رہنا کا کوئی جواز نہیں ہے، اور اپنا اخلاقی جواز کھو چکے ہیں. وہ انہیں فوری مستعفی ہو جانا چاہیے تاکہ 2.5 سال سے غربت، مہنگائی، بے روزگاری کی چکی میں پسنے والی عوام سکھ کا سانس لے سکے. آپ کی جماعت کا نظریہ ووٹ کو عزت دلوانا اور عوام کے حق حکمرانی کو تسلیم کروانا ہے، اور اسی نظریے پر ہم اور ہماری جماعت کے تمام ساتھیوں نے قدم سے قدم ملا کر چلنے کا عزم کر رکھا ہے. میں آپ کی ہمت، حوصلے اور جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں، اور آپ کی جماعت کو توڑنے کی سازشیں مشرف کے آمرانہ دور میں بھی ہوئی، مگر کیا مشرف کا جبر اور ظلم ہمیں توڑ سکا؟ نہیں توڑ سکا، بلکہ پہلے سے زیادہ قوت اور عزم کے ساتھ پاکستان میں عوام کی خدمت کے لیے ہم لوگ 2013 میں پھر آئے اور پاکستان کو الحمدللہ ایشیائی ممالک میں معاشی قوت بنا دیا، اور G20 میں شامل ہونے کے لیے تیزی کے ساتھ سفر شروع کیا، اور بین الاقوامی رپورٹ نے اس کی تصدیق کی ہے. اور آپ جانتے ہیں پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ختم کیے، سڑکوں اور موٹر ویز کا جال بچایا، کراچی میں بدامنی کو ختم کیا، کراچی کی روشنیاں بحال کی، دہشت گردی کا خاتمہ کیا. مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ترقی اور خوشحالی کی راہ پر چلتے ہوئے ملک کو صرف اس لیے تباہی و بربادی کی دلدل میں پھینک دیا گیا کہ کچھ لوگوں کو نواز شریف اچھا نہیں لگتا، اور اسی بغض کی وجہ سے انہوں نے انتخابات چرائے اور ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کی کرسی پر اس کو بٹھا دیا. اس سلیکٹڈ میں 2.5 برس میں ملک کا جو حال کر دیا ہے وہ میری بہنوں اور بھائیوں آپ کے سامنے ہے. آج اس اہم اجلاس کو بلانے اور آپ سے گفتگو کرنے کا مقصد آپ کے حوصلے اور ہمت کو داد دینا ہے کہ اس جدوجہد کے پہلے مرحلے میں آپ الحمدللہ کامیاب ہو چکے ہیں، اور ووٹ کو عزت دو کا پہلا نعرہ جانتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے لگا.
22 करोड़ अवाम के दिल में घर कर चुका है। अवाम ने ज़िमनी इंतखाबात में अपना इंदिया दे दिया है। ये हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने में नाकाम हो चुकी है और धांधली की पैदावार सिलेक्टेड हुकूमत की डस्का में एक बार फिर धांधली की कार्रवाई आंखें खोलने के लिए काफी है। जहां प्रिजाइडिंग अफसरान को अगवा कर लिया गया, थैलों को जाली वोटों से भर दिया गया, अगवा शुदा प्रिजाइडिंग अफसरों के पोलिंग स्टेशन में वोटिंग की शरह 35% से बढ़कर 85% कर दी गई। अंदाजा करें आप, 2018 इलेक्शन चोरी का तरीका वारदात दस्का में फिर दोहराया गया, जिसे पार्टी के बहादुर जानसार कारकुनों ने इंक्लूडिंग राणा सनाउल्लाह शदीद धुंध के बावजूद उनको रंगे हाथों पकड़ लिया। ये आपकी अज़म, आपकी हिम्मत और जुर्रत से मुमकिन हुआ कि अब पूरी कौम जान चुकी है कि 2018 के इंतखाबात को भी इसी तरह चोरी किया गया। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जान चुका है कि कैसे चंद आइन शिकनों ने फैसला किया कि एक ऐसे मोरे को जितवाना है जिससे वो अपनी मर्जी की चालें चल सके। लिहाजा वोट चोरी करके एक नाअहल और ना तजुर्बाकार और नालायक आदमी को कौम के सरों पर मुसल्लत कर दिया गया। इन आइन शिकनों ने जो किया है, आज 22 करोड़ अवाम उनसे पूछ रही है कि क्यों तरक्की करता हुआ, आगे बढ़ता हुआ पाकिस्तान बर्बाद कर दिया गया, क्यों खुशहाली का पहिया जाम किया गया और क्यों उनके बच्चों से नवाला छीनकर फाकों की तरफ धकेला गया, क्यों उनसे रोजगार छीना गया, क्यों बिजली के रेट दुगने से भी महंगे कर दिए गए। वो बिजली का बिल कहां से दें? अवाम सवाल पूछ रही है कि क्यों पाकिस्तान को गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी की गहरी खाई में फेंक दिया गया। सवाल पूछ रही है पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान के गरीब अवाम कि आटा, चीनी, घी, दालों और सब्जियों जैसी बुनियादी जरूरियात जिंदगी की कीमतें क्यों दुगनी हो गई हैं। और सवाल पूछ रहे हैं वो वालिदैन जिनके बच्चे दवाई ना मिलने से बिलक कर मर गए और मर रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं वो बेबस माँ बाप जिनके पास बच्चों की फीसें अदा करने के लिए पैसे नहीं है। सवाल पूछ रहे हैं डिग्रियां जलाते हुए वो नौजवान जिनको 1 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया गया। सवाल पूछ रहे हैं 50 लाख घरों के इंतजार में बैठे हुए लोग कि वो घर कहां हैं। एक तरफ व्हाट्सएप पर JIT बनाकर झूठे मुकदमात बनते हैं, एक धेले की करप्शन साबित नहीं होती और एक धेले की करप्शन साबित ना होने के बावजूद बेटे से फर्जी तनख्वाह लेने पर वजारत से फारिग कर दिया गया। और दूसरी तरफ बिलियन ट्री, मालम जब्बा और BRT मंसूब कौम के अरबों रुपए हड़प कर गए। फॉरेन फंडिंग में रसीदें मांगी गई तो खामोशी। अलीमा खान की अरबों की जायदाद की रसीदें मांगी गई, खामोशी। बनी गाला और जमान पार्क की
रसीदें मांगी गई, खामोशी। और जनरल आसिम सलीम बाजवा से अरबों रुपए की जायदादें की रसीदें मांगी गई तो खामोशी। मुझे फख्र है जमहूरियत के कारवां की जो मशल आपने थामी है। अब इसकी फैलती हुई रोशनी में हर जी शूर ये पूछता नजर आता है कि आपका काम मुल्क के दफा को मजबूत बनाना था या पीटीआई को जितवाना। आपका काम सरहदों की हिफाजत करना था या पोलिंग स्टेशनों पर कब्जा जमाना। आपका काम दुश्मन की चालों पर नजर रखना था या आरटीएस को फेल करवाना। आपका काम आइन का एहतराम करना था या जमहूरी हुकूमतों के तख्ते उल्टाना। आपका काम अपने हल्फ की पासदारी करना था या रियासत के ऊपर रियासत बनाना। मेरे भाइयों और बहनों, पाकिस्तान को अगर हकीकी जमहूरियत के रास्ते पर डालना है, अगर यहां आइन की हुक्मरानी होनी है, अगर यहां सारे मामलात मुहज़्ज़ब जमहूरी ममालिक की तरह दस्तूर के मुताबिक चलने हैं, तो उन कुव्वतों को अपना रवैया तब्दील करना होगा जो जमहूरियत और रियासती निजाम को बार बार पांव तले रोनते हैं। आप मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं, अपने दिल से पूछकर बताएं कि क्या मैं गलत कह रहा हूं। आप मुझे जवाब दें कि क्या वोट की इज्जत नहीं होनी चाहिए? क्या आइन तोड़ने वालों का रास्ता नहीं रोकना चाहिए? क्या कानून की धज्जियां बखेरने की इजाजत दे देनी चाहिए? क्या अवामी नुमाइंदों को रुस्वा करने वालों का रास्ता नहीं रोकना चाहिए? मैं उन सब आइन शिकनों हमारा बयानिया माशाअल्लाह अब कौम का बयानिया बन चुका है, कौम के दिल की आवाज बन चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त आ चुका है कि इस राह में आने वाली हर रुकावट को अवाम अब अपने पांव की ठोकर से उड़ाकर रख देंगे इंशाअल्लाह। अब वोट को इज्जत दिलवाने की जद्दोजहद का फैसला कुन मरला आ चुका है और अल्लाह ताला के फजलो करम से इस मरले में भी इंशाअल्लाह आप सुरखरू होंगे। आप सब माशाअल्लाह अवामी नुमाइंदे हैं, आप अवाम से बराह रास्त राब्ते में रहते हैं। आपसे बेहतर भला कौन जान सकता है कि अवाम की हालत जार क्या है। ये हालत देखकर मुझे बहुत दुख होता है। आप भी अब जरा अपने दिल पर हाथ रखकर मुझे बताएं कि अवाम आपसे अपनी बदहाली का जिक्र करती है या नहीं करती। क्या आप उनके चेहरों पर पहली मायूसी देखते हैं या नहीं देखते। इस नाअहल हुकूमत ने जो महंगाई का बाजार गर्म कर रखा है, जहां आम आदमी का जीना दोबर हो चुका है, पेट्रोल और बिजली के नरकों में हर चंद दिन के बाद इजाफा ने अवाम को कुचल के रख दिया है। और जब महंगाई के सताए दुहाई देते हुए सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा करते हैं, तो ये जालिम उन पर एक्सपायर्ड आंसू गैस के शेल फेंकते हैं और उनको जान से मार देते हैं। ऐसे इंतजामी जिम्मेदारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप नहीं करेंगे, हम करेंगे इंशाअल्लाह।
کیا آپ کے حلقے کے عوام، آپ کے ووٹر آپ سے یہ سوال نہیں پوچھتے کہ وہ اس مہنگائی کے طوفان میں اپنے بال بچوں کو کھانا کہاں سے کھلائیں، ان کی ضروریات زندگی کیسے پوری کریں؟ ایک پیج پر ہونے کا دعویٰ کرنے والے عوام کو ذرا بتائیں کہ کیا ان کے ایک پیج پر ہونے سے غریب کا پیٹ بھرا؟ آپ سب میرے ساتھی اور دستوں بازو ہیں، آپ بھی اب اس فیصلہ کن مرحلے کے لیے تیار ہو جائیں جو اب آگے آ رہا ہے۔ اور میرے بھائی اور بہنوں، میں اس غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر اخلاقی، غریب، دشمن، نااہل اور کرپٹ سیٹ اپ پر آواز اٹھانا اپنا فرض سمجھتا ہوں، عبادت سمجھتا ہوں، اور اس قومی فرض کی ادائیگی کا بیڑا میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اٹھا چکا ہوں، اور انشاءاللہ آپ اور قوم کے ساتھ مل کر اس عظیم مقصد کے لیے کسی بھی قربانی نہ کبھی پہلے دریک کیا ہے، نہ آئندہ کروں گا، اور آپ نے میرے کندھے سے کندھا ملا کر چلنا ہے۔ یہ وقت کمزوری دکھانے کا نہیں ہے، بلکہ دلیری کے ساتھ آگے بڑھنے کا ہے، اور کمزور دل افراد بھی اس تاریخی موڑ پر دل بڑا کریں اور یہ عہد کریں کہ نہ ہمیں انگریزوں کی غلامی قبول تھی اور نہ ہی ان آئین کے غداروں کی غلامی قبول ہے۔ ہمیں تاریخ کی درست سمت میں کھڑے نظر آنا چاہیے۔ ہمیں اپنی عزت نفس پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر حکومتی جبر اور ظلم کو پہلے اپنے سینے پر لیا، اپنی اور اپنے خاندان کی قربانی پہلے پیش کی، لیکن آپ کے لیے 22 کروڑ عوام کے حقوق کے حصول کے لیے کبھی ایک لمحے کے لیے پیچھے نہیں ہٹا۔ اب سب اس بات کے گواہ ہیں کہ میں اپنے موقف سے رتی برابر بھی نہ بطور وزیر اعظم پیچھے ہٹا اور نہ انشاءاللہ کبھی ہٹوں گا۔ میں نے تو اپنے حصے کا دیا جلا دیا ہے۔ اب آپ اس پیغام کو پاکستان کے طول و عرض میں پھیلانے کی ذمہ داری نبھائیں، کیونکہ قوموں کی زندگی میں ایسے مواقع بار بار نہیں آیا کرتے، اور اگر ہم نے ان آئین شکن کرداروں کا راستہ نہ روکا تو آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ عوامی جوش و جذبے کو ساتھ ملا کر اس تحریک کو منطقی انجام تک پہنچانا اب آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ میرے اختیار یا میرے ذاتی اقتدار کا مقدمہ نہیں ہے، یہ آپ کے ووٹ کو عزت دینے کا مقدمہ ہے، یہ آئین کی پاسداری کا مقدمہ ہے، یہ قانون کی حکمرانی، انصاف کی فراہمی اور آئین کی بالادستی کا مقدمہ ہے۔ میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو حسن اقبال نے آپ کو ابھی روڈ میپ دیا ہے اس پہ کب تک، اس پہ کیسے آپ عمل درآمد کرتے ہیں، اور 26 مارچ کے لانگ مارچ کو آپ کس طرح سے کامیاب کراتے ہیں، یہ میں آپ کے جذبے پہ چھوڑتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ آپ کی محنت اور آپ کے کوششیں ضرور رنگ لائیں گی اور پاکستان بدلے گا انشاءاللہ، اور پاکستان کو جو یہ بیماریاں لگی ہوئی ہیں ان سب بیماریوں سے ہم جان چھڑانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ میں آپ کے قدم سے قدم ملا کر چلوں گا، آپ نے میرے قدم سے قدم ملا کے چلنا ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔